الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، احوال آخرت کے ہولناکیوں میں سے اندرونی کیفیات بیان ہو رہی، ان لوگوں کے تباہی اور تباہ کاریاں، تباہ حال انجام و عاقبت، جنہوں نے تباہی کے راستے کا انتخاب اور اختیار کیا تھا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ فرمایا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور باندھ لو اسے. پکڑ لو اور باندھ لو، وہ بھی کیسے؟ ہاتھ گردن میں کس کے باندھ لو، اور اس کے بعد ثم الجحیم صلوہ، گھسیٹتے ہوئے اسی حالت میں اسے جہنم رسید کر دو. پر جب جہنم میں پہنچ جائے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایک ایسی زنجیر میں کس کر باندھ لو جہنم کے اندر کہ اس زنجیر کی لمبائی 70 گز ہوگا. ایک انسان. اور ایسا کیوں؟ وہ اسباب اور وجوہات جن کی بنیاد پر قیامت میں جہنم میں اور جہنم کے اندر یہ عذاب در عذاب صورتحال سے واسطہ اس کو سامنا ہے، وہ اعمال بعد میں آ رہے. ذرا انسان خود محاسب بن کر دیکھ لے کہ اللہ رب العزت اس کو کس طرح عدم سے وجود میں لاتے ہیں، اور انسان کی وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان نے اس کا انتخاب از خود کیا ہو، یا انسان کی وہ کون سی حالت ہو جو مستقل انسان کی گرفت ہو اس پر. جب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر سوچ سمجھ کر انسان کا اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا وہ پھر اسی انجام کی طرف اس کو پہنچانے کی مترادف. اب دیکھیے، اعمال جو اللہ کی رحمتوں تک پہنچانے کے سبب بنے، وہ اعمال جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آپ کی طرف لانے کے سبب بنے، ان کی تذکرے کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر جنت میں پہنچیں گے، پھر جنت کے اندر ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب. اب دوسرے صورت میں جن لوگوں کی انتخاب اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانی ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار اور اس کی تعلیمات سے انحراف ہے، تو ان کو پھر یہ منزل مبارک ہو۔ اس لیے اسلام کی بات اور اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچنی چاہیے، اور انسانیت کو اس حوالے پر دو کام کرنے ہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے پیارے بچوں، دو کام کرنا ہے جس کو اللہ نے دولت اسلام نصیب فرما دی ہے۔ ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا کو دستک دیں، گھر گھر تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچا دیں، اور جن لوگوں تک یہ نعمت نہیں پہنچی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تلاش کے لیے نکلیں۔ جس طرح ایک امریکی کو اگر پتہ چل جائے کہ زندگی کے وسائل کی فراوانی آسٹریلیا میں زیادہ ہے تو امریکہ چھوڑ کے وہاں جاتا ہے۔ جب ایک عرب کو پتہ ہو کہ یورپ میں زندگی کے تعیش اور وسائل زیادہ آسان ہیں تو وہیں چلا جائے۔ جب ایک ایشیائی افریقہ کو پتہ چل جائے کہ زندگی کی سہولت اور آسائشیں عرب میں زیادہ ہیں تو وہاں چلا جائے۔ پھر دین کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، اس کے لیے نکلنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا، پہنچانا ہوگا، ڈھونڈ کے لوگوں تک پہنچانا ہوگا، اور لوگوں کو تلاش کر کر کے اس دین کے پیغام تک پہنچنا ہوگا، ورنہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کی صورت میں دونوں طبقات اللہ کی گرفت میں آئیں گے، مؤذن بھی اور مؤذن کو جواب نہ دینے والا بھی۔ اس لیے ہوش کی ناخن لے امت، بیداری، آگاہی اور دنیا کو جگانے کی مشن پر کسی کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی بات ہے انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اپنے رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں ہمیں سر بلندی اور سرفرازی نصیب فرمائے، اور ہمارے عزیزوں کی دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ہر طرح کی نعمتیں انہیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔